بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابین کی قبر ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب کی قبر سے جب گزرتے تو یہ کہتے ہوئے جاتے کہ انشاءاللہ العزیز قیامت دن میرا فیصلہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، جس نے رسول اللہ سے محبت کی۔ رسول اللہ کی محبت کیا ہے؟ ان کی اطاعت ہے۔ محبت یہ نہیں کہ صرف منہ سے کہتے رہو اور عمل میں خالی رہو، بلکہ ان کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کے جیسا رہا، وہ رسول کے ساتھ ہے۔ جس نے فلم اسٹاروں کی اتباع کی، ان سے محبت کی، ان کے طریقے کو اپنایا، وہ ان کے ساتھ ہے۔ جس نے جو اسپورٹس اسٹارز کو پسند کیا، ان کے بھی طریقے پہ چلا، ان کی اتباع کی، وہ ان کے طریقوں پہ۔ جس نے کفاروں کو پسند کیا، ان کے طرز کو اپنایا اور ان کے طریقے پہ چلا، وہ ان کے ساتھ ہوں گا۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ آئیے میں مثال دے دوں محبت کی۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کسی چیز کا صرف نام نہیں ہے۔ محبت ہوتی ہے اطاعت۔ محبت کے اندر اطاعت چھپی ہے، یاد رکھیے۔ اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، کیا تصور ہے آپ میرے بارے میں؟ آپ یہ تصور کر رہے ہوں گے شاید خدمت کرتا ہو، راتوں میں پیر دباتا ہو، کبھی ارے ترے نہ کہتا ہوں گا، اف بھی نہ کرتا ہوں گا، فلاں کرتا ہوں گا، یہی تو آپ سوچتے ہیں نا۔ مطلب محبت میری اطاعت کو آپ تصور کر رہے ہیں، تو محبت مطلب اطاعت۔ اگر میں کہوں میں والدین سے محبت کرتا ہوں اور ان کو مارتا ہوں تو آپ کہیں گے محبت ہے نہیں۔ تو اگر میں کہتا ہوں کہ رسول سے مجھے محبت ہے تو اطاعت لازم ہے اس کے ساتھ۔ اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو محبت بیکار ہے، یاد رکھیے۔ جس طرح سے آج محبت کے نعرے چلتے ہیں اطاعت کے بغیر، نبی سے محبت کے دعوے ہیں، اس کے نعرے ہیں، لیکن اطاعت کہاں ہے بھائی؟ طریقہ کہاں ہے رسول کا؟ چیز کہاں ہے وہ جو چاہیے تھی؟ وہاں سب من مانی چل رہی ہے، پھر رسول سے محبت کے دعوے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے۔ محبت کا لازم جز جو ہے اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اتباع ہے، اس طریقے پہ چلنا ہے، اس کے پسند کو پسند کرنا ہے، اس کی ناپسند کو ناپسند کرنا ہے، اس کی اچھائی کو اچھائی سمجھنا ہے، اس نے اس کو برا سمجھا اس کو برا سمجھنا ہے، اس نے جو کیا وہ کرنا ہے، اس نے جو نہ کیا وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ اطاعت، یہ ہے محبت۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں آئیڈیل نمونہ بنائے، جیسا قرآن نے ہمیں کہا۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر، اتنے مقامات ہیں کہ میرے لیے گنانا مشکل ہے جہاں رسول اللہ کی اتباع کا حکم دیا۔ اتنے مقامات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارا کیا حال ہے؟ اطاعت کے معاملے میں کیا ہمارا حال ہے؟ فرمانبرداری کے معاملے میں کیا حال ہے؟ کہ آج ہمارے زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، وہ سنت سے خالی ہے۔ سنت سے خالی، افسوسات کہہ رہا ہوں، وہ شعبے سنت سے خالی ہے، چاہے وہ میرا معاملہ ہو یا آپ کا معاملہ ہو۔ آج ہمارے شعبے سنت سے خالی ہیں۔ اگر صحابہ اس دور میں آ جاتے اور ہم لوگوں کو دیکھ لیتے تو شاید میں سمجھتا ہوں وہ ہم کو مسلمان بھی نہ مانتے۔ کیا ایسا مسلمان ہوتا ہے کیا کہ رسول کی سنتوں پر انہوں نے جان دی، اور یہ مسلمان رسول کو رسول مان کر سنت تو جان دینا تو دور، سنت پر عمل بھی نہیں کرتا۔ اور رسول کی سنت اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع اور محبت کیسی تھی؟ دو واقعے سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور ایک بات کا واقعہ سن لیجیے۔ ایک واقعہ سن لیجیے، یہ واقعہ آپ نے سیرت کا پڑھا ہے۔ ایک صحابی کو مشرکین مکہ نے گرفتار کیا اور پھانسی دینے کا ارادہ کیا۔ کہا ایمان چھوڑ دو ورنہ پھانسی دے دی جائیں گی۔ تو کہا ایمان تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، پھانسی چاہو تو دے دو۔ اچھا کہا چلو تم کو معاف کر دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک کام کرو، صرف رسول اللہ کو گالی دے دو، معاملہ ختم۔ اتباع کرنا ہے کر لو، فرمانبرداری کرنا ہے، تم جو ہے گالی دے دو یا برا بھلا کہہ دو۔ تو اس شخص نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا تو دور، رسول اللہ کو کانٹا چبھ جائے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں۔ گالی دینا اور برا کہنا تو دور کہ میرے رسول کو ایک کانٹا پیر میں چبھے، یہ تصور لانا بھی میرے لیے محال ہے۔ تم کو جو چاہے کرنا میرے ساتھ کر لو۔ اور ان کو پھانسی دے دی گئی اور قتل کر دیا گیا۔ رسول کی اتباع کیسی تھی ان کی زندگیوں میں کہ رسول کے بارے میں کانٹا چبھنا بھی تصور محال تھا ان کے لیے۔ آج اتباع رسول، کلمہ رسول پڑھ کے تمام زندگی کے شعبے ہم اس کے مخالف جاتے ہیں۔ آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیجئے، جو صحابی رسول ہیں اور جو ہے ان کو جنت کی رسول اللہ نے بشارت دی ہے۔ ان کا واقعہ سن لیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے مسجد میں آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں آواز پڑی، اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی یہ بات سنی، وہیں تھے مسجد نبوی میں، باہر چوکھٹ میں تھے، بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فارغ ہو کر کہا، عبداللہ تم سے تو نہ کہا تھا ہم نے یہ، اے عبداللہ تجھ سے تو نہ کہا تھا میں نے یہ
تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ کے رسول آپ نے کس سے کہا؟ ہمیں کیا معلوم، میرے کان میں یہ لفظ آیا میرے نبی کے، اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، مجھے کیا معلوم کس سے خطاب ہے۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے یہ سوچا جو میں قدم مسجد نبوی میں ڈال رہا تھا کہ اگر میں اگلا قدم مسجد نبوی میں ڈال کر بیٹھوں گا تو یہ میرا قدم مسجد نبوی میں نہیں جہنم کے اندر ہوگا، لہٰذا میں وہیں باہر بیٹھ گیا چوکھٹ میں۔ ایک قدم باہر تھا ایک اندر تھا، چوکھٹ میں بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے یہ تصور کیا کہ رسول کی آواز آ گئی، مجھے کیا معلوم آپ کس سے خطاب کرتے تھے اللہ کے رسول، میرے کان میں صرف یہ آواز آئی اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ میں نے سوچا اگر دوسرا قدم اب ڈالوں گا تو یہ قدم مسجد نبوی میں نہیں جہنم میں جائیں گا، لہٰذا اسی چپلوں میں بیٹھ گیا، میں اندر نہیں آیا۔ تو یہ تھی ان کی اطاعت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج کو جاتے ہیں، رسول اللہ کی بات کا واقعہ ہے، حج کو جاتے ہیں، جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک مقام پر آتے ہیں، اپنی اونٹنی کو جو ہے گول گھما بٹھاتے ہیں اور گول گھما کے اٹھاتے ہیں۔ یہ اونٹنی یوں چل رہی تھی، اس کو پورا گول گھمایا اور پھر یوں لے گئے۔ تو صحابہ نے کہا عبداللہ عجیب عمل تھا، تم نے اونٹنی کو ایک جگہ لایا، گول گھمایا اور پھر اسی چلے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے آپ کی اونٹنی یہاں آئی تھی اور چکر کھا کر بیٹھی تھی اور گول گھوم کر اٹھ کر چلی تھی، میں بھی جب بھی حج کو جاؤں گا اپنی اونٹنی کو ضرور یہاں لاؤں گا، گول چکر کھلا کے ہی آگے لے جاؤں گا۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ان کی اونٹنی نے یہ کیا، بس ختم، میرے لیے یہ عمل ہے لائق اتباع، یہی کروں گا میں۔ اور کچھ مقامات پر جاتے اور پیشاب نہ آتا پھر بھی بیٹھ کر اٹھتے۔ کہا عبداللہ کیوں کرتے ہو یہ عمل؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں طہارت کرتے ہوئے دیکھا، مجھے پیشاب آئے نہ آئے میں ضرور یہاں سے بیٹھ کر اٹھوں گا، کیونکہ میرے رسول کو میں نے دیکھا یہاں بیٹھتے ہوئے۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا سنت کے معاملے میں، یہ ان کی گرفت تھی سنت پر کہ کوئی شعبہ ان کے زندگی کا سنت سے خالی نہ تھا۔ ہاں اگر کوئی بات معلوم نہ تھی، علم نہ تھی تو وہ تحقیق کر لیتے، دوسروں سے پوچھ لیا کرتے اور اپنی اصلاح کر لیا کرتے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، یوں تو آیتیں کہیں ہیں، چند مثالیں صرف قرآن کے رکھتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات بڑا مشہور سورہ آپ سب جانتے ہیں، 49 نمبر کا آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے قدم نہ بڑھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اپنے معاملات میں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں جانا ہے۔ اس کے آئی کی آیت میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں انہیں خوف اور ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد نہ کر دے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنا تمام اعمال کو عکارت اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ کی موجودگی میں اگر کوئی تیز بات کرے تو عکارت ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن دکھائی نہ دیے، رسول اللہ نے کہا اس کی خبر لاؤ وہ کہاں ہے۔ ایک شخص نکلے اور اسے گھر گئے اس صحابی اور کہا وہ شخص کہاں ہے، رسول اللہ پوچھتے ہیں، ان کی بیوی نے کہا وہ شخص 2 دن سے جہاں گھوڑوں کا استبل ہے وہاں روتے ہوئے بیٹھا ہے، جا کے سمجھاؤ اس کو۔ جب وہ شخص پہنچے اور کہا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ جو اللہ کے رسول کی موجودگی میں آوازیں بلند کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان کے اعمال غارت نہ ہو جائے، اور میری آواز ان کی فطری آواز بہت اونچی تھی اور میں تو رسول اللہ سے ایسی کئی بار بات کی تیز آواز میں، میرے اعمال تب غارت ہو گئے، اب تم چلے جاؤ، میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا، مجھے چھوڑ دو اسی حال میں۔ صحابہ اتنا ڈر رکھتے تھے اور خوف کہ رسول اللہ کی موجودگی میں آواز ہی بلند ہو جائے تو وہ تصور یہ کرتے اعمال برباد ہو گئے میرے۔ حالانکہ آیت بعد میں اتری، اس کے بعد کبھی انہوں نے تیز بات نہ کی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رسول اللہ سے بات کرتے تو رسول اللہ کئی بار بولتے عمر کیا اتنے دھیرے سے بات کرتے کہ قرآن کی آیت آ گئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز تیز نہ ہو تو اتنے ہلو بولتے کہ رسول اللہ پوچھتے عمر کیا بولنا چاہ رہے ہو، 2 سے 3 بار پوچھنا پڑتا تب عمر بولتے رسول اللہ کو، اتنے ہلو سے بات کرتے۔ یہ رسول کا ادب ہے کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا ہے، آپ کے قدم سے قدم آگے نہ بڑھانا ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ کہ زندگی کے تمام شعبے قدم اور آواز تو دور، ہر معاملے میں برخلاف جا کر اس کو اپنا اعزاز، اپنا شعار اور اپنا علم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ خلاف کر کے ہم صحیح مسلمان ہوتے ہیں۔ زندگی کئی شعبے آپ کھول لیجیے، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے اور شادی سے لے کر موت تک، سب میں خلاف ورزی اور پھر ہم مسلمان کے مسلمان رہے۔ بہرحال اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ہم اللہ کی محبت کے لیے ترستے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اس کے محبوب بن جائے۔ تو آئیے دیکھیے اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے، اللہ کب ہم سے محبت کرے گا۔ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31